وہ عمر جو 40ویں نمبر پر آپ اسلام لے کے آتے ہیں، وہ عمر جنہوں نے کہا تھا ہم 40 پورا نہیں ہونے دیں گے، جب مسلمان یکے بعد دیگرے بڑھ رہے تھے، بہت کثرت سے مسلمان جب 39 کی تعداد میں پہنچتے ہیں اور 40ویں پر حضرت عمر فاروق اعظم کا نمبر لگتا ہے، حضرت عمر کی باری آتی ہے، اس وقت قریش مکہ نے اعلان کر کے کہا تھا او مکہ والو، ہے تم میں سے کوئی ایسا مائی کا لال جو محمد عربی کو قتل کر سکے؟ اے مکہ والو، ہے تم میں کوئی ایسا شخص جو محمد کو قتل کر دے؟ کہیں ایسا نہ ہو یہ دھیرے دھیرے کر کے اسلام کو پھیلتا پھولتا پورے مدینے میں اجاگر کر دے، پورے مدینے میں پھیلا دے۔ اس وقت کوئی آگے نہیں بڑھتا ہے، کسی کی مجال نہ تھی جو آگے بڑھے، کوئی محمد عربی کو قتل کرنے کے لیے اپنے قدم کو نہیں بڑھاتا۔ آخرکار جو قریش مکہ کے اس چیلنج کو ایکسپٹ کیا تھا وہ کوئی اور نہیں، حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا تھا، قریش مکہ کے اعلان کو قبول کرتے ہوئے کہا تھا کہ او قریش مکہ، میں ہوں میں جو محمد عربی کو قتل کر دوں گا، میں ہوں، میں تمہارے اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں۔ تب لوگوں نے کہا تھا اے عمر تو ہی قتل کر سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی اور نہیں قتل کر سکتا۔ میرے عمر جس وقت ایمان نہیں لے کے آئے تھے، آپ نے نہ جانے کتنے گناہ کیا تھا، مگر وہی عمر فاروق اعظم ہے جو اسلام سے پہلے آپ نہ معلوم کتنوں کو شہید کیا تھا، وہی عمر فاروق اعظم ہے۔ 27 سال کی عمر میں جب اسلام کو قبول کرتے ہیں، اس سے پہلے کا جو واقعہ تھا آپ اس کو ملاحظہ فرما لیجئے، کیسے میرے عمر نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ آپ نے کہا تھا میں محمد کو قتل کروں گا، لوگوں نے کہا تھا اے عمر تو ہی ایک شخص ہے جو محمد کو قتل کر سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی اور نہیں قتل کر سکتا۔ حضرت عمر اپنے بازو میں تلوار لٹکا کر کے نبی آخر الزمان کو قتل کرنے کے ارادے سے نکل پڑتے ہیں۔ راستے میں ایک صحابی رسول ہے جن کا تاریخ میں نعیم آتا ہے، جو بنی زہرہ کے جماعت میں سے تھے، انہوں نے کہا تھا او عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر ابھی اسلام قبول نہیں کیے ہیں، انہوں نے کہا میں محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس وقت حضرت نعیم نے کہا تھا اے عمر اگر تم محمد کو قتل کرو گے تو جان لو جو بنی زہرہ کے لوگ ہیں اور جو بنی قریش کے لوگ ہیں ان کے بدلے میں تمہیں قتل کر دیں گے۔ اتنا سننا تھا، عمر نے کہا تھا اے نعیم ایسا لگتا ہے تو اپنے اسلام، تو اپنے باپ اور دادا کے دھرم کو چھوڑ دیا ہو، ایسا لگتا ہے تو نے اسلام کو قبول کر لیا ہو۔ اس وقت حضرت نعیم نے کہا تھا یقیناً ہم اسلام کو قبول کر لیے ہیں۔ اس کے بعد عمر نے کہا تھا اگر تو اسلام کو قبول کر لیا ہے تو جان لے سب سے پہلے میں تجھی کو نپٹا دیتا ہوں، تیرے گردن کو مار دیتا ہوں۔ حضرت عمر تلوار نکال لیتے ہیں، حضرت نعیم بھی تلوار نکال لیتے ہیں۔ ابھی دونوں کے مابین جنگ شروع ہونے والی ہی تھی، تلوار بازی ہونے ہی والی تھی کہ فوراً حضرت نعیم نے کہا تھا او عمر تو مجھے اس وجہ سے قتل کر رہا ہے کہ میں نے اسلام کو قبول کیا ہے، اگر تو مجھے قتل کر رہا ہے تو عمر کان کھول کر سن لے، جا پہلے اپنے گھر میں جھانک لے، اپنے گھر میں پہلے دیکھ لے، تیری بہن تیرے بہنوئی پہلے اسلام کو قبول کر چکے ہیں، جا ان کو پہلے سمجھا لے۔ حضرت عمر فوراً غصے میں آگ بگلا ہو جاتے ہیں، الٹے قدم اپنی بہن کے آتے ہیں۔ اس وقت آپ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب ہے، آپ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید ہے، دونوں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، پڑھانے والے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت خباب پڑھا رہے ہیں۔ عمر نے دروازے پر دستک دی، کہا بہن دروازہ کھول دو۔ حضرت خباب نے جیسے عمر کی آواز سنی تھی آپ ایک گوشے میں جا کر چھپ جاتے ہیں، خدا کی قسم عمر وہ شخص ہے جو میری گردن کو مار دے گا، آپ دیر کی وجہ سے ایک گوشے میں چھپ گئے تھے۔ اس کے بعد جب بہن نے دروازہ کھولا تھا عمر نے کہا تھا اے بہن تم لوگ ابھی کیا کر رہے تھے، آخر کس چیز کی آواز آ رہی تھی؟ آپ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید نے کہا تھا بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے، کوئی واضح جواب نہ دیا تھا، بات کو کاٹ دیا تھا۔ اس وقت حضرت عمر نے کہا تھا میں نے سنا ہے کہ تم لوگ اسلام کو قبول کر لیے ہو، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیے ہو، میں نے یہ سنا ہے آخر تم کیا اسلام کو قبول کر لیے ہو؟ اتنا سننا تھا۔ آپ کے بہنوئی کہتے ہیں یقیناً ہم
اسلام کو قبول کر لیے ہیں، ہمارے باپ دادا کو جو مذہب تھا وہ باطل تھا، یہ جو مذہب ہے یہ حق ہے، اس لیے ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ اتنا سننا تھا، عمر اپنے بہنوئی پر ٹوٹ پڑتے ہیں، بے تحاشا مارنا شروع کر دیتے ہیں، زمین پر پٹک دیتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب ہے، وہ آپ کو چھڑانے کی غرض سے آگے بڑھتی ہے، اور آپ کے قریب میں پہنچنا تھا کہ حضرت عمر نے ایک تماچا اپنی بہن کے چہرے پر مارا تھا جس سے خون کے فوارے ابل پڑے تھے، لیکن جب آپ کو مارا تھا تو وہ بھی کوئی معمولی بہن نہ تھی، کوئی معمولی بنت نہ تھی، وہ بہن حضرت عمر کی بہن تھی۔ آپ نے کہا تھا او عمر تو مجھے اس وجہ سے مار رہا ہے کہ میں اسلام کو قبول کر لی ہوں، اے عمر تو مجھے اس وجہ سے مار رہا ہے، میرے سر کے تاج کو تم اس وجہ سے مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، انہیں گھسیٹ رہا ہے کیونکہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ اے عمر ارے تو ہم کو مار مار کر کے اگر ہمارے جسم سے ایک ایک قطرہ نکال دے گا، ہمارے جسم سے گوشت کا ٹکڑا نکال سکتا ہے، لیکن اے عمر ہمارے جسم سے مصطفیٰ کی محبت نہیں نکال سکتا۔ اے عمر تو دین محمد کو ہمارے دلوں سے نہیں نکال سکتا، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہم سے یہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔